नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का हिस्सा नंबर 4 है, हिस्सा नंबर 4। कल हमने जो बात की थी वो थी मसवाक के मुतल्लिक़ और मस्जिद में पहुँचने तक। लेकिन आज हमारी बात जो है वो नमाज़ पढ़ने की सुन्नतें बताई जाएंगी, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो आपसे हजरात है कि आप हजरात से दरख्वास्त है कि गौर से सुनिएगा, क्योंकि नमाज हम इतनी मुश्किल से घर से जाते हैं। कई तो लोग जाते नहीं, जो जाते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं नहीं। अगर हम सुन्नतों का ख्याल रख के पढ़ेंगे तो हमारा जैसे कहते हैं 100 में से 90%, 100 में से 95% अल्लाह ताला हमारी नमाज को कबूल ज़रूर फरमाएंगे। उससे पहले एक मसला ज़रा गौर फरमाइए कि सुबह सादक से लेकर तुलूब आफ्ताब तक के 15-20 मिनट बाद तक नफल नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इसलिए इस वक्त तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद भी ना पढ़ें। अलबत्ता कज़ा नमाज और सजदा और तलावत और नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। सुबह सादक जब इशराक का वक्त होता है ना, इशराक से पहले तकरीबन 15-20 मिनट हर मस्जिद में ना अब क्लाक होते हैं, वो लंबे जो होते हैं ना डिजिटल क्लाक होते हैं, उनमें से ना वो ममनू वक्त नमाज लिख किया जाता है, कई मस्जिद में नहीं होते। तो बंदा मस्जिद के इमाम से सुबह के वक्त फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ वक्त ऐसा होता है कि बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, वो मकरूह होता है। इसलिए उस 15-20 मिनट में नमाज नहीं पढ़नी। हाँ, अगर बंदा कुरान मजीद पढ़ सकता है वहाँ पे और नमाज जनाजा हो वो भी पढ़ सकता है। सजदा कुरान मजीद पढ़ते हुए अक्सर कई सूरतों में सजदा आता है, तो वो सजदा भी कर सकता है और वैसे भी सजदा कर सकता है। अलबत्ता नफल और ये सब नमाजें तुलू आफ्ताब ज़वाल और गुरूब के वक्त मना है। इन 3 वक्तों में सजदा भी ना करें। और शाम को असर के बाद भी जो ये नमाज पढ़ना मकरूह है। असर के बाद हाँ आप असर की पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते। सुन्नत जिस वक्त भी मस्जिद में आना हो तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। बिला ज़रूरत शदीद दुनियावी बातें ना करें। अगर आपको शदीद ज़रूरत है फिर कोई दुनियावी बात करें, नहीं तो ना करें। किबला रूह ना थूकें। अगर मस्जिद में आ गए, कई होते हैं ना कि मतलब मुंह में अगर कोई चीज़ है, पान वगैरह कोई शादी होती है या वैसे ही थूक देते हैं, तो किबला रूह की तरफ ना थूकें। लोग नमाज पढ़ रहे हों तो तलावत और जिक्र आहिस्ता आहिस्ता करें। ना किबला रूह पैर फैलाएं, ना गाना गाएं, ना बाहर गुम हो जाने वाली चीज़ को तलाश करें, ना ऐलान करें। बदन, कपड़े या किसी और चीज़ से खेल ना करें। उंगलियों में उंगलियां ना डालें, ना इनको चटकाएं जो पटाखे हो जाते हैं। अलगरज मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें। सुन्नत हमेशा जमात के साथ नमाज अदा करने का एहतमाम रखें। सुन्नत जब जमात खड़ी होने लगे तो तकबीर होने से पहले सफ़ों को सीधा करें, इसके बाद तकबीर कही जाए। तिरमिज़ी शरीफ में है, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को सफ़ों को कायम करने के लिए मुकर्रर किया हुआ था। जब वो आकर खबर देता कि सफ़ें ठीक हो गई हैं तब वो तकबीर कहते थे। सुन्नत सफ़ों को बिल्कुल सीधा रखें, मिलकर खड़े हों, दरमियान में खाली जगह ना छोड़ें, कंधे और टुकड़े एक दूसरे के मुकाबिल हों, यानी बिल्कुल सीधी सफ़ हो। सुन्नत हर नमाज को इस तरह खुशू खुजू से अदा करें गोया मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। सुन्नत नमाज में दिल भी अल्लाह ताला की तरफ झुका हुआ हो और आज़ाए बदन भी सुकून में होने चाहिए। इसमें एक मसला थोड़ा सा गौर फरमाइए। हमारे मौलाना साहब फरमाते हैं कि नमाज में ख्याल आते हैं, अक्सर ख्याल आ जाते हैं, और उन ख्याल आ जाने की वजह से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी नमाज ख़राब है। फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज में ख्याल आ जाए लेकिन उस ख्याल को छोड़कर झटक कर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो, नमाज पढ़ रहा हो, तो वो बंदे की ना तो नमाज टूटती है और उसको ज़्यादा सवाब मिलता है, जहाद से अब्दुल सवाब मिलता है। और हाँ, यहाँ पर एक और मसला ज़रा गौर फरमाइए कि नमाज में अगर कोई चीज़ का भी ख्याल आ जाए सवाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नमाज नहीं टूटती। अगर आपके दिल में ख्याल आ जाए या दिमाग में ख्याल आ जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपको नमाज तोड़ देनी है, लेकिन जो ख्याल है वो नहीं छोड़ना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद रखते हुए हमने उनका कुर्बानियों के बारे में सोचना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल आता है तो नमाज टूट जाती है। हमें ख्याल झटकना नहीं चाहिए। अगर हम ख्याल झटकेंगे तो हम ईमान से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ख्याल कोई ऐसी हस्ती का नहीं।
نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، اس لیے نماز توڑ دینی ہے، نماز چھوڑ دیں لیکن خیال نہیں چھوڑنا۔ سنت جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تنبیہ، اس رسالہ میں صرف سنتوں کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے فرائض و واجبات بیان نہیں دیے گئے، وہ دیگر کتب سے معلوم ہو سکتے ہیں، آپ معلوم کر لیجئے۔ نماز کو سنت کے آداب کے مطابق ادا کرنا ہی کامل طریقہ ہے، خلاف سنت اتنی بھی عاجزی کی صورت ہو قابل اعتبار نہیں، اس لیے سنتوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کی سنتیں: مرد کو نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا اور بلا قصد و ارادہ جس قدر انگلیاں کھلی رہنے دینا، اپنے ارادہ سے ان کو نہ ملانا چاہیے، نہ کھولنا چاہیے۔ یعنی بندے نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا، جیسے اب اٹھ گیا نا، اب اس کو ویسے ہی رہنے دینا، ہلانا نہیں، یعنی انگلیاں موڑ لیں یا سیدھی کر لیں یا ایسے کچھ نہیں کرنا۔ تیسری، اللہ اکبر کہہ کر مرد کو ناپ کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھنا کہ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دایاں ہاتھ اوپر رہے، اور عورتوں کو اس طرح سینے پر ہاتھ رکھنا۔ صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پوری ولا الہ غیرک تک پڑھنا۔ صرف پہلی رکعت میں امام کو اور منفرد کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام اور منفرد کے لیے مسنون ہے۔ سبحانک اللہم اعوذ باللہ و بسم اللہ تینوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا۔ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع میں اس طرح سے جھکنا کہ سر، کمر اور سرین تختے کی طرح ایک سطح کے برابر ہو جائے۔ دونوں ہاتھوں کو تان کر سیدھا رکھنا اور ہاتھوں کو پسلیوں سے جدا رکھنا اور پنڈلیوں کو بھی سیدھا رکھنا، یہ سب مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو صرف اتنا جھکنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح پہنچ جائیں۔ عورتیں انگلیوں کو گھٹنوں پر ملا کر رکھیں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، اگر زیادہ مرتبہ کہنا ہے تو 5 اور 7 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ رکوع میں سر اٹھاتے وقت امام اور منفرد کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی و منفرد کو ربنا لک الحمد کہنا۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، جس کو قوما کہتے ہیں، بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اس حیت سے سجدے میں جانا مسنون ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور پہلے زمین پر ٹیکیں، پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر اتنا فاصلہ دے کر رکھیں کہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے اور ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کے نرمے کے بالمقابل ہو جائیں۔ ناک اور پیشانی دونوں زمین پر ٹکیں۔ ناک کی جو نوک ہوتی ہے نا، وہ اس کے تھوڑا سا نیچے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ کانوں کی لو ہوتی ہے اس کے تک فاصلہ اس کا پہنچ جاتا ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھنا، اسی طرح دونوں پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے۔ مرد کو سجدے میں دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کو ستون کی طرح کھڑا رکھنا، پیٹ کو زانوں سے سینوں کو زمین سے اور بازوؤں کو پسلیوں سے جدا رکھنا۔ سجدہ سینہ کو ابھار کر کرنا، سجدہ زمین کی طرف سینہ دبا کر نہ کرنا چاہیے، البتہ عورتوں کو زمین سے لگ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سجدے میں بندہ اتنا، یعنی ہاتھ جو کوہنیاں ہیں وہ بھی ایسے کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنوں سے یا نہ جسم سے نہ لگ رہی ہوں، اور سینہ جو ہے وہ اونچا، سر جھکا ہوا زمین سے لگا ہوا، سر جو ماتھا ہے بندے کا اس میں زیادہ دباؤ ہو اور جو ناک ہے اس میں ہلکا سا دباؤ ہو۔ سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، پھر 5 یا 7 مرتبہ یعنی طاق عدد میں کہنا۔ طاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 پر تقسیم نہ ہوتا ہو۔ سجدے میں سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا، پہلے سجدے سے اٹھ کر اس طرح بیٹھنا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھیں، اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں اور ہاتھ کی انگلیوں کو بغیر قصدن ملائے قبلہ رخ رکھیں۔ انگلیاں اس طرح رکھیں کہ ہتھیلیاں ران پر رہیں اور انگلیوں کے سر گھٹنوں تک رہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔
جلسہ میں بیٹھنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا۔ جس طرح پہلے سجدے کے متعلق سنتیں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو ادا کرتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا۔ ہاں، نفل سجدہ کرنا فرض ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھے تو پہلے پیشانی و ناک یعنی سر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدموں کے پنجوں پر زور دے کر بغیر بیٹھے اور ٹیک لگائے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے۔ دوسرے رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت یا چھوٹی 3 آیات کی تلاوت کرے۔ سورت فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منفرد کے لیے اور سری نماز میں امام و منفرد کے لیے مستحسن ہے۔ یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مطابق سنت کا خیال رکھتے ہوئے پوری کریں۔ دوسری رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے قاعدے میں بیٹھے اور جس طرح جلسہ میں تحریر کیا گیا ہے اسی مسنون طریقہ سے قاعدے میں بیٹھے اور التحیات پڑھے۔ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرے، اس طرح کے دائیں ہاتھ کی چتلی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی دونوں کو ہتھیلی پر موڑ کر ملا لے، بیچ والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے اور کلمہ کی انگلی کو لفظ لا پر کھڑا کرے اور الا اللہ پر نیچے گرا دے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر کھڑا کریں، الہ الا اللہ پر نیچے گرا دیں اور دائیں ہاتھ کو آخر تک اسی طرح بندھا ہوا رہنے دیں۔ اکثر ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے انگلی اٹھانے کے وقت وہ جب تک پورا کلمہ نہیں پڑھ لیتے تب تک انگلی نیچے نہیں رکھتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ التحیات ختم ہوتے ہی نفلوں اور سنت غیر موقدہ کے علاوہ باقی فرض و واجب و سنت و موقدہ میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے کہ یہ واجب ہے، التحیات سے آگے نہ پڑھے۔ فرضوں کو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانی چاہیے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ فرضوں کے علاوہ باقی نفل، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ یا وتر کی نماز، سب میں تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی سورت فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کا سورت ملانا واجب ہے۔ عورت جب التحیات میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکال دے اور بائیں سرین کو زمین پر ٹیک کر اس پر بیٹھے۔ آخری قاعدے میں التحیات پڑھتے ہوئے جس طرح اوپر مذکور ہوا اشارہ کریں۔ التحیات کے بعد دونوں درود شریف پڑھیں اور کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چہرے کا موڑنا سنت ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں جانب یہ نیت کریں کہ میں اس طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ امام جس طرف ہو اس طرف نیت میں امام کو بھی شامل کریں۔ امام کو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ سلام کو بنسبت بائیں طرف کے ذرا آواز بلند کرنا، بائیں طرف ذرا پست آواز سے سلام پھیرنا چاہیے۔ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں، دیر نہ کریں۔ جس کو کچھ رکعت جماعت کے ساتھ نہ ملی ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو مسبوق کا امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک انتظار کرنا سنت ہے۔ امام جب بائیں طرف سلام پھیر دے تب مسبوق اپنی رہی ہوئی رکعت اٹھ کر پوری کرے۔ یہ تمام مسائل نور الایضاح سے لیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو سنتیں بتائی گئی ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کی پوری سمجھ آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہو یا اس میں کوئی بھی سنت کے مطابق کوئی مشابہ، کوئی غلطی لگتی ہے، نہیں پتہ چلتا، تو ڈسکرپشن باکس میں یا کمنٹ باکس میں آپ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اپنے واٹس ایپ کے گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے اور واٹس ایپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے اس چینل پر پوری پلے لسٹ موجود ہے، سنت کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہیں ان سے متعلق آپ اس پوری پلے لسٹ کو دیکھیے اور اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا پابند بنائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہم اس طرح کی دینی ویڈیوز روز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک روزانہ بآسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔